ASC جو ہے وہ پروڈکشن اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر MQM حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا کہ الیکٹرک کراچی میں جو غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس پر انہوں نے احتجاج کیا اور سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے ہم نمائندہ ہیں منتخب، اور کراچی کو مسلسل مسائل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے، اور جو کہ الیکٹرک کی بدمانیاں ہیں، جو ان کا ظالمانہ اقدامات جاری ہے، اور بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور اس پر حکومت کو بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت اگر کے الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور انہیں بجلی اضافی دے رہی ہے، گیس دے رہی ہے، تو اس کے بدلے جو کہ الیکٹرک ہے وہ عوام کو بجلی نہیں دے رہی، بلکہ بجلی کے جو بل ہے ان میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو MQM کی قیادت ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، قمر نوید جمیل اور وسیم اختر، اور اس کے علاوہ جو دیگر ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، خواتین ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز، انہوں نے بھرپور شرکت کی، اور MQM کے جو میئر، ڈپٹی میئرز اور یونین کونسل کے چیئرمین، انہوں نے بھی اپنی بھرپور نمائندگی ان کی دیکھنے میں جہاں پر آئی۔ اور جہاں پر جو MQM کے جو احتجاج کے یا احتجاجی دھرنا کہیں کہ اس کے جو انتظامات ہیں، جی یہ جو MQM کے احتجاجی دھرنے کے جو انتظامات ہیں وہ سینیٹر میاں عتیق نے ان کی نگرانی کی، اور سینیٹر میاں عتیق کا کہنا تھا جب یہ دھرنے کے انتظامات ہو رہے تھے تو تھانہ سیکریٹریٹ کا جو SHO ہے وہ ان کے جو سامان ہے احتجاجی دھرنے کا کیمپ اور یہ اٹھا کر تھانے لے گیا، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پرمیشن نہیں لی۔ جب ان کو پرمیشن دکھائی تو اس کے بعد وہ سامان انہیں واپس بھی کیا گیا۔ MQM کے یہ احتجاج کا جو کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج تھا وہ جاری رہا، اور یہ 3 سے 3:30 بجے کا ٹائم تھا، لیکن یہ احتجاج 3 بجے شروع ہو گیا اور یہ احتجاج 6:30 بجے تک جاری رہا، اور اس احتجاج میں بھرپور نمائندگی دیکھنے میں آئی، اور MQM کے علاوہ جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خواتین ارکان اور مرد ارکان اسمبلی جو کراچی سے منتخب ہے انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی اور شمولیت اختیار کی، اور ان کا کہنا تھا کہ MQM نے بر وقت جو ہے کہ الیکٹرک جیسا معاملہ ہے اہم ایشو اس کو بر وقت اٹھایا، اور اسی کے ساتھ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی شریک ہوئے وہاں پر BNP کے ارکان اسمبلی آغا حسن اور ہاشم بابر یہ بھی انہوں نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ GDA سے غوث بخش بہر انہوں نے شرکت کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے شاہدہ رحمانی، نعمان اسلام شیخ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی، اور جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی نے جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی۔ اور اگر دیکھا جائے تو حکومت اور گورنمنٹ، جبکہ مسلم لیگ نون نے اس احتجاج میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ اس احتجاج میں آیا علامتی طور پر یا دوسری، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی نے بھی یہاں کے تقریر کی، اور جب وفاقی وزیر اسد عمر، شفقت محمود عمر ایوب نے بھی یہاں پر سپیچ کی، اور MQM کے جو رہنما ہیں، سربراہ ہیں، ان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ جو کہ الیکٹرک کا اہم ایشو ہے اس کو باریک بینی سے حکومت دیکھ رہی ہے، اور جو کراچی کے جو ایشو ہے اس کو اہمیت دیتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو آئل فیول کا ایشو ہے وہ بھی حل کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے اضافی گیس بھی دی ہے کہ الیکٹرک کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تر جو سہولیات ہے وہ عوام کو پہنچائی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہا، اسد عمر نے کہا کہ 2021 میں ہم ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو دیں گے، اور اسی کے ساتھ کیونکہ جب آف دا ریکارڈ بات ہوئی وسیم اختر سے اور دیگر سے، انہوں نے کہا کہ الیکٹرک سے جو معاملات ہیں وہ وفاقی حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لے، جبکہ کیمرہ کے سامنے انہوں نے MQM کے وفاقی وزیر انہوں نے کہنا تھا کہ جو کہ الیکٹرک کے ساتھ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو ازسر نو جائزہ لیا جائے، اور اس جو امین الحق ہے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی ہم آپ کو گفتگو سناتے ہیں، اور اس میں
انہوں نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں MKM پاکستان اس کولیجن جیسے کہ حکومت اس کی سب سے بڑی کولیجن پارٹنر ہے، لیکن ایک الگ تنظیم ہے، الگ تحریک ہے اور الگ نظریہ بھی ہے، اور اسی لیے MKM ہمیشہ جمہوری طریقہ کار اپناتی ہے، اور اسی جمہوری طریقہ کار کے مطابق پارلیمنٹ کے پاس دھرنا دے رہی ہے، اور دھرنا کس کے خلاف دے رہی ہے؟ کے الیکٹرک کے خلاف۔ کے الیکٹرک یہ ایک مافیا کے طرز اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کے الیکٹرک جو ریاست کے اندر ریاست بنتی چلی جا رہی ہے، اس نے اوور بلنگ کے نام پہ کراچی کے 3 کروڑ عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی کے عوام سے وہ کما رہے ہیں، وہ کم از کم کے الیکٹرک پہ ری انویسٹ کریں تاکہ ان کا سسٹم اپ گریڈ ہو سکے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 650 میگا واٹ کے بجائے کے الیکٹرک کو اب 800 میگا واٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح گیس جو کہ پہلے کے الیکٹرک کو غالباً 140 MMCDF ملتا تھا، اب اسے بڑھا کے 280 کر دیا گیا۔ یہ تو وفاقی حکومت تھینک یو ویری مچ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، اور امید کرتے ہیں کہ یس ہم ساتھ مل کر فیڈرل گورنمنٹ نیپرا کے ذریعے کے الیکٹرک کے کان پکڑیں گے تاکہ کراچی کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں۔ سر آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ کابینہ میں بھی ہیں اور وزیر اعظم لام اعلیٰ آپ سے شکوہ بھی کریں گے کہ آپ کابینہ میں ہوتے ہوئے احتجاج میں شریک ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ MKM پاکستان سب سے بڑی کولیجن پارٹنر، الگ تنظیم، الگ نظریہ، الگ سوچ ہے۔ ہم تو وفاق کے ساتھ شامل ہیں اور وفاق کے ساتھ مل کر ان کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم ایک عوامی نمائندے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کے الیکٹرک کے معاملات کو درست کریں گے۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کی بجائے حکومت جو ہے کراچی کے بجلی کے جو معاملات ہیں وہ اپنی تحویل میں لیں؟ دیکھیں اب تک ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ مطالبہ 2 مطالبہ ہم نے کیا۔ نمبر 1 کہ کے الیکٹرک کی جو 12 سال کی جو پیسے جمع ہوئے ہیں اس کے فورنسک آڈٹ کرایا جائے تاکہ ان کے نظام میں ری انویسٹ کر رہی ہے یا نہیں، اور نمبر 2 کہ کے الیکٹرک کے موجودہ انتظامیہ کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ کراچی کے حوالے سے اتحاد کے طور پہ آتے ہیں کیونکہ کے الیکٹرک کراچی کا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، تو اس لیے ہم اس میں شرکت کریں۔ جی ناظرین، آپ نے امین الحق کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کا جو معاملہ ہے حکومت اس کو اثر نو دیکھے اور اس کا جو معاہدہ کیا ہے اس کو بھی اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے، اور اسی کے ساتھ جس طرح ہم نے بتایا کہ وفاق وزیر عمر ایوب اور اسد عمر نے بھی یہاں آ کر خطاب کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کے الیکٹرک کا معاملہ اس کو ہم ہنگامی بنیادوں پر دیکھیں گے اور معاملہ اس کو باریک بینی سے اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور جس کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو MKM کے کنوینر ہیں انہوں نے احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔